قبائلی عمائدین آئے ہوئے ہیں. یہ ہماری جو نشست ہوئی ہے حالیہ جو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے جس میں ہمارے مستقل کا جو سیٹ ہے وہ سیٹ جو ہے بارکان کے ساتھ ضم کر دیا گیا. تو اس پر ہم لوگوں نے ایک احتجاجاً سوچا کہ آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران الیکشن کمیشن آف پاکستان تک اپنا پیغام پہنچا دیں کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے مستقل اگر دیکھا جائے رقبے کے لحاظ سے ہمارے بارڈر ایریا اگر دیکھے جائیں تو 3 صوبوں پر ہمارے بارڈر ٹچ ہوتے ہیں اور اسی طرح آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مستقل کی آبادی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے سیٹ کے لیے صوبائی سیٹ کے لیے پوری ہے اور ایسے کچھ سیٹ ہیں صوبائی جو 4-5 سیٹیں ہم لوگوں سے کم اضلاع کی آبادی کو دی گئی ہے. تو اس چیز پر ہم جتنے پارٹیز آئے ہوئے ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور جو قانوناً ایک راستہ ہے وہ راستہ بھی ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے. میرے ساتھ سابق صوبائی وزیر مولانا سرور صاحب کھڑے ہیں. انہوں نے اپنا ایک وکیل الیکشن کمیشن کے لیے نامزد کیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے. تو وہ قانوناً راستہ بھی ہم ساری پارٹیز پشتونخوا پیپلز پارٹی این لیگ جتنے بھی ہمارے مستقل میں سیاسی پارٹیز ہیں سب نے اپنے وکلا رکھے ہوئے ہیں اسی کیس کے لیے. تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا یہ پیغام سب تک پہنچا دیں اور ساتھ ساتھ میں قانوناً جو راستے ہیں وہ ہم پورے کریں جتنے قانون کے تقاضے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو تکلیف دی گئی. آخر میں پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اب مولانا صاحب اس حوالے سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2018 کے الیکشن سے پہلے حلقہ بندی ہوئی تھی. اس حلقہ بندی میں ہمارا حلقہ برقرار رکھا گیا. بعد میں ایک شخص نے اپیل کیا اور اس اپیل میں انہوں نے صوبائی حلقہ شیرانی کو ٹارگٹ کیا کہ جی اس کی آبادی کم ہے وہ حلقہ یہ سیٹ ہمیں دیا جائے. تو الیکشن کمیشن نے ناروا فیصلہ کرتے ہوئے شیرانی کی سیٹ اٹھا کے ان کو دی اور شیرانی کو مستقل میں ضم کیا. ہم نے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری اپیل کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کہا. الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ بہانہ کیا کہ چونکہ الیکشن شیڈول ہو چکا ہے تو الیکشن کے بعد آئندہ الیکشن میں اس کو دیکھیں گے. اب بجائے یہ کہ مستقل کا حلقہ سپریٹ کرتے اور شیرانی کو مستقل سے الگ کیا جاتا، الٹا یہ ہوا کہ ہماری سیٹ پھر اٹھا کے شیرانی کم ذوب کو دی گئی اور ہمیں اٹھا کے بارکان میں شامل کیا ہے. تو یہ مسلسل ایک زیادتی ہے، مسلسل ایک بے انصافی ہے الیکشن کمیشن کا مستقل کے ساتھ. 2002 میں مستقل کو 1,34,000 کی آبادی پر الگ سیٹ دی گئی تھی. آج 1,70,000 پر وہ سیٹ نہیں مل رہی. اب ہمیں یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک زمانے میں ایک سیٹ الیکشن کمیشن مستقل کو صوبائی حلقہ قرار دیتا ہے 1,34,000 کی آبادی پر اور آج 1,70,000 کی آبادی پہ اس کو صوبائی حلقہ قرار نہیں دے رہا. بارکان کے ساتھ مستقل کا شامل ہونا انتہائی دشوار معاملہ ہے. ہمارا زبان الگ ہے، کلچر الگ ہے، رسم و رواج الگ ہے، قبائلی معاملات ہے، قبائلی دشمنیاں ہیں. مستقل کی بہت ساری قبائل آج بھی بارکان کے راستے پنجاب نہیں جا سکتے قبائلی دشمنی کی وجہ سے. تو یہاں سے بندہ وہاں جا کے ووٹ کیسے مانگے گا یا وہاں سے یہاں بندہ آ کے ووٹ کیسے مانگے گا. اس طرح ایک مشکل ترین فیصلے کیے گئے ہیں اور حقائق نہیں دیکھے گئے ہیں. تو ہم آج سارے مستقل کی آل پارٹیز یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام ہے، تحریک انصاف ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے اور یہ دوسرے ہماری ANP ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے قبائلی مشران ہیں ان کو یہاں اکٹھا کیا گیا تھا. اور آج ہم نے آپ کے سامنے اپنی تکلیف بیان کی
آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس معاملے میں ہماری آواز ان حکام تک پہنچا دیں جن کے پاس اس حوالے سے فیصلوں کا اختیار ہے۔ قانونی راستہ بھی جیسے کہ سردار بابر خان نے کہا، ہر پارٹی نے ہم نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی راستے ہوں گے احتجاج کرنے کا، اپنی درد اور تکلیف کسی کے آگے بیان کرنے کا، وہ تمام راستے ہم اختیار کریں گے، ان تمام راستوں کو استعمال کریں گے، ان تمام راستوں پر سفر کریں گے۔ مستقل قوم کی جذبات کا، احساسات کا، احساس محرومی کا، ناراضگی کا، غصے کا، غم کا احساس کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ پسماندہ علاقوں کو اٹھانے کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو پسماندہ ہے ان کو اور پسماندہ رکھنے کے لیے کھٹے لائن لگایا جاتا ہے۔ مستقل کا جس طرح سردار بابر نے کہا، ایک بارڈر پنجاب کے ساتھ ہے ڈیرہ غازی خان، دوسرا بارڈر KPK کے ساتھ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، تیسرا زوب کے ساتھ ہے، چوتھا لورلائی کے ساتھ ہے۔ اس طرح دور دراز علاقہ اور انتہائی پسماندہ علاقہ، اب اس کو اگر آپ صوبائی اسمبلی کی نمائندگی سے محروم کر دیں تو جو آواز آج اس کی ایک اسمبلی میں ہے وہ آواز بھی خاموش ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اور بھی پسماندہ کیا، آپ نے اور بھی اس کو دور کر دیا، آپ نے اور بھی اس کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیا۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے پوری قوم کا کہ مستقل کو صوبائی اسمبلی کی نمائندگی سے محروم کرنے کے بجائے ان کو صوبائی اسمبلی میں 2002 کی پوزیشن پر دوبارہ نمائندگی دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پروٹیسٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ انہوں نے جو یہ تقسیم کی ہے، 2 سیٹوں کو 1 سیٹ کر دیا، اور جہاں تک پاورٹی کی بات ہے، غربت بے انتہا زیادہ مستقل میں پاورٹی رینکنگ میں 2 یا 3 نمبر پہ ہے، اور اسی طرح یہی حالت بارکھان کی ہے۔ اب اگر وہی فنڈز 2 جگہوں پہ تقسیم ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ دونوں برادر اقوام کی سے زیادتی ہے، اور آپ ہمیں 2 برادر اقوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑے مستقل کے لیے ایک آنر کی بات کہ ہمارا جو MP ہے وہ ڈپٹی اسپیکر بنا، اور جو کام ہوئے، ترقیاتی کام ہوئے، بہت زیادہ ہوئے، اور زیادہ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر اس طریقے سے یہ تقسیم ہوئی پھر بہت مشکل ہے کہ جس طریقے سے اب وہاں پہ حالات ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ غربت ہے، تو یہ زیادتی نہ صرف مستقل کے لیے بلکہ یہ بارکھان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہے۔ تو ہماری التجا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ واپس لیا جائے، نہیں تو ہم ہر طرح کا پروٹیسٹ جو بھی ہم کر سکیں ہم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق صوبائی وزیر، سینئر نائب پاکستان صدر، پیپلز پارٹی ضلع مستقل کا صدر ہے سینئر نائب صدر ظاہر خان، مولوی سرور صاحب، ڈپٹی اسپیکر، قائم مقام اسپیکر بلوچستان سردار بابر صاحب، مختلف سیاسی پارٹی کے صدور، GS، علماء اکرام، قبائلی مشران، نوجوانان اور میڈیا کے نمائندگان۔ اصل بات تو مولوی صاحب اور سردار بابر نے کر دیا حلقے کے حوالے سے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ اسی حلقے سے 2008 میں مولوی سرور صاحب کامیاب تھا، اور مستقل کا اپنا سیٹ تھا، اس وقت شیرانی کو مستقل میں ضم نہیں کیا گیا تھا، تو ایک امید، ایک آثار پیدا ہوئے۔ مستقل وہ بیکورڈ ضلع ہے جو کہ آج بھی انسان جو ہے بارش کی پانی کسی تالاب میں، کسی نالے میں، اس سے پیتے ہیں، وہاں سے حیوان بھی آتے ہیں، وہاں سے انسان بھی پانی لے جاتا ہے۔ مگر جب یہ امید پیدا ہوا تو 2018 کے انتخابات میں سردار بابر مستقل کم شیرانی کم مستقل سے جیتا گیا، تو اس کی ترقی کی جال اور بچھایا گیا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے شیرانی بھی اسی طرح بیکورڈ ضلع ہے۔ 1,70,000
आबादी पे 1,68,000 आबादी वाली सीट को कम करके आप कौन सी ज़ोरवर क़ुव्वत को खुश कर रहे हैं? आप खारान ले गया उस सीट को। आपकी वज़ीर आला मौजूदा बैठा हुआ वज़ीर आला, उसके 1,20,000 आबादी पे उसको सीट मिला हुआ है। मुसाखिल का कसूर यही है कि एक तरफ से बॉर्डर मिलता है पंजाब के साथ, दूसरे तरफ से बॉर्डर मिलता है डेरा इस्माइल खान के साथ, KPK के साथ। मैं तो ये बोलता हूँ कि 70 सालों में मुसाखिल के वो बुनियादी हकूक़ जो रियासत देती है वो अभी तक नहीं दिया गया। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे साथ रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान के सबसे बड़ा ज़िला मुसाखिल है। हमारी ये सीट ख़त्म किया गया, हमें वापस पसमानदगी की तरफ धकेल रहे हैं। आप चले जाओ, हर ज़िले में गर्ल्स इंटर कॉलेजेस होते हैं, हर तहसील में होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ होती है। मुसाखिल वो बकिस्मत ज़िला है, आज तक उसमें कैडेट कॉलेज नहीं बना है, आज तक उसमें कोई BRC नहीं बना है। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से ये मुतालबा करता हूँ कि एक मुल्क में दो कानून नहीं चलते हैं। 1,20,000 पे आप सीट दे रहे हैं, 1,20,000 पे सीट दे रहे हैं, 1,68,000 का सीट छीन रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो सियासी पार्टियाँ अपील के लिए आपके पास आए हुए हैं और पहुँचे हुए हैं, अपील किया हुआ है, हमारी आवाज़ को सुना जाए। हमारे जो हक तलफी हुआ है उसको वापस रिस्टोर, मुसाखिल के इलाकों को वापस रिस्टोर किया जाए। उसकी आबादी भी पूरा है, बलूचिस्तान के सबसे बड़ा ज़िला भी है, पसमानदा भी है। तो मेरे ये अपील चीफ जस्टिस से भी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी है, और वज़ीर आला को मैं ये वज़ीर आला बलूचिस्तान कदूस मिज़िंजो से भी मेरा गुजारिश है कि आपका 1,20,000 पे आपको सीट मिला हुआ है, हमारे लिए भी जदोजहद करो। आपको 1,20,021 पे मिला हुआ है, हमारे लिए भी जदोजहद करो, हमें भी अपना हकूक़ दिलवाओ। 1,70,000 आबादी को नज़रअंदाज मत करो। और इसी तरह मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी मुतालबा करता हूँ, मैं आर्मी चीफ से भी मुतालबा करता हूँ कि हमारी ये जो आवाज़ है इसको सुना जाए। मैं कोर कमांडर बलूचिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ कि हमारी बुनियादी हकूक़, हमारा ज़िला बलूचिस्तान का पसमानदा तरीन बैकवर्ड तरीन ज़िला है, उसको अपने हकूक़ दिलवाया जाए और हक़ बहाल किया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।